جی کیلف. Have you anyone who can stand as surety and who will be willing to suffer death if you fail to return? تو جب وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے آپ 3 دن کہیں جانے دیں، میں نے سونا دینا ہے، تو اس کے بعد خلیفہ کہتے ہیں ہیو یو اینی ون، کیا یہاں پہ کوئی ایسا انسان ہے ہو کین اسٹینڈ ایز شیورٹی، جو آپ کے ضامن کے طور پر کھڑا ہو جائے، اینڈ ہو ول بی ولنگ ٹو سفر ڈیتھ، اور جو موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگا اف یو فیل ٹو ریٹرن، اگر آپ واپس آنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں واپس آنے میں، تو کوئی ایسا ضامن ہے یہاں پہ آپ کا جو آپ کی خاطر اپنی جان دے دے، یعنی موت کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ تو ایک ولجر جو تھا، ان نون پرسن تھا. اب کیا کرتا وہ، لوکنگ ایٹ دا پیپل پریزنٹ ان دا کورٹ، عدالت میں موجود لوگوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، اینڈ پوائنٹنگ ٹو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بلوڈ صحابی تھے، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو دس جینٹل مین ول اسٹینڈ ایز مائی شیورٹی، یہ جو ایک جینٹل مین بیٹھا ہے، ایک معزز انسان ہے، یہ انسان میری ضامن کے طور پر کھڑا ہوگا، اور یہ میری گواہی دیتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا، اگر میں نہ بھی آیا تو یہ میری خاطر اپنی جان بھی دے دیں گے. کیلف ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری، خلیفہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں ڈو یو ایگری ٹو اسٹینڈ ایز شیورٹی، کیا آپ ضامن کے طور پر کھڑے ہونے کے لیے، یہ ضامن بننے کے لیے متفق ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری سیڈ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آئی ڈو، میں بنوں گا، میں ضامن اس کا بنوں گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گا، اسے جانے دو. حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو جانتے بھی نہیں تھے. یہ تھی ایک ان نون پرسن کے ساتھ بھی ان کی صرف اعتماد کی وفاداری، کہ ایک ان نون پرسن نے صرف یہ کہہ دیا ہے، اس نے مجھے چن لیا ہے یہ خدمت کے لیے، تو وہ تیار ہو جاتے تھے. یہ لیول تھا. آگے یہ سٹوری کیسے ریویل ہو رہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری واز اے ہائیلی رسپیکٹڈ صحابی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی قابل عزت صحابی تھے. دا کیلف ایکسیپٹڈ ہم ایز دا شیورٹی، خلیفہ نے اسے ضامن کے طور پر قبول کر لیا. بوتھ دا اکیوزرز آلسو ایگریڈ ٹو اٹ، دونوں جو مدعی تھے، جو دعویٰ گزار تھے، جو اس آدمی کو پکڑ کر لائے تھے، الزام لگانے والے تھے، وہ بھی اس بات پر، اس ضمانت پر متفق ہو گئے. اینڈ دا کریمنل واز الاؤڈ ٹو لیو، اور وہ جو مجرم تھا، جو کریمنل تھا، اس کو اجازت مل گئی جانے کی، گھر جانے کی، جو بھی اس نے سونے والا کام کرنا تھا اس کی اجازت مل گئی. دا تھرڈ ڈے ڈانٹ، تیسرے دن کی صبح صبح، ڈاؤن کہتے ہیں صبح صادق. دا اکیوزرز اینڈ دا شیورٹی، اکیوزر یعنی مدعی، دعوے دار اور ضامن، ور پریزنٹ ایٹ دا مسجد آف دا رسول، مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، ضامن اور مدعی دونوں. دے ور ویٹنگ فار دا کریمنل، وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے. ایز ٹائم پاسڈ، جیسے وقت گزر رہا تھا، صحابہ فیلٹ انیکشیس فار دا فیٹ آف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی وقت گزر رہا تھا تو جو باقی صحابہ تھے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے بارے میں پریشان تھے، بے چین تھے. فیلٹ انیکشیس، بے چینی محسوس کر رہے تھے، فور دا فیٹ، قسمت کے لیے، آف حضرت ابو ذر غفاری، کیونکہ وہ بھی صحابی تھے اور باقی صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، ویری بلوڈ تھے. اگر جیسے وقت گزر رہا تھا تو وہ ان کے لیے بے چین تھے. وین اونلی این آور ریمینڈ، جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، بوتھ دا اکیوزر، دونوں مدعی، کیم فارورڈ، آگے آئے، اینڈ ڈیمانڈڈ فرام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئر مین. جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو دونوں مدعی، دونوں دعویٰ کرنے والے، الزام لگانے والے کیم فارورڈ، آگے بڑھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کا مطالبہ کیا. ہاں جی، کدھر ہے وہ مجرم، کدھر ہے جس کی آپ نے ضمانت دی تھی، بڑی بڑھ چڑھ کر ضمانت دی تھی، ہم آپ سے کہتے رہے تھے نا کہ یہ ہے، اس کی ضمانت نہ دیں، آپ نے ضمانت دی، اب وہ کدھر ہے، اسے بلائیں، ٹائم کم رہ گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویٹ اے لٹل مور، تھوڑا سا اور انتظار کریں، دیر از اسٹل ٹائم، ابھی وقت ہے. اف ہی ڈز ناٹ کم، اگر وہ واپس نہ آیا، آئی ول گیو مائی لائف ان ہز اسٹیڈ ٹو فلفل دا جسٹس، اگر وہ واپس نہ آیا تو میں اپنی جان انصاف کے تقاضوں کو فلفل کرنے کے لیے اس کی بجائے، اس کی جگہ پر اپنی جان دے دوں گا، تاکہ انصاف کو جو میرٹ ہے، جو انصاف کی ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور انتظار کریں، ابھی وقت ہے. اگر وہ واپس نہ آیا
تو میں اپنی جان دے دوں گا انصاف کے تقاضے فلفل کرنے کے لیے. کیلف ان کیس دا مرڈر ڈز ناٹ ریٹرن، خلیفہ فرماتے ہیں اگر قاتل واپس نہیں آتا، دا لا ول ہیو اٹس کورس، تو قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا، قانون کو اپلائی کیا جائے گا اگر جو مجرم ہے وہ واپس نہیں آتا، جو قاتل ہے وہ واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ ساری جو کنورزیشن تھی، یہ جو ساری کنورزیشن تھی، یہ سن کر صحابہ مزید پریشان ہو گئے. ہیئرنگ دس دا صحابہ بیکیم مور انیکشیس فار دا سیفٹی آف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کچھ سننے کے بعد صحابہ مزید حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے زیادہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. اینڈ دیئر آئیز ور فلڈ ود ٹیئرس، اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں. سم ریکویسٹڈ، کچھ صحابہ نے تو درخواست بھی کی دا اکیوزرز، مدعیوں سے، ٹو ایکسیپٹ بلڈ منی، کہ وہ بلڈ منی کو قبول کر لیں، یعنی دیت قبول کر لیں. دیت کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان جس کا قتل ہو جاتا ہے، یہ کوئی انسان جب مارا جاتا ہے تو وہ جب جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے عدالت میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کے بدلے اسے کافی زیادہ رقم دے دی جائے تو بعض اوقات اس سے وہ معاف کر دیتے ہیں اس انسان کو سزا سے. تو کچھ صحابہ نے ریکویسٹڈ اکیوزز، مدعیوں سے یہ درخواست کی ٹو ایکسیپٹ بلڈ منی، کہ وہ دیت قبول کر لیں بلڈ کے لیے، یعنی اس قتل کے بدلے رقم لے لیں، ان سے لے لیں اور حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیں، یہ بہت بلڈ صحابی ہیں. بٹ دے ریفیوزڈ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. سینگ، یہ کہتے ہوئے، آور ڈیمانڈ از لائف فار لائف، ہمارا مطالبہ ہے جان کے بدلے جان، ہمارا مطالبہ ہے زندگی کے بدلے زندگی. ہم پیسے نہیں لیں گے، بلکہ ہمارے باپ کو جس نے مارا ہے اس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے دیا، اس لیے ہم ان کی جان لیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے ضمانت دی ہے، یہ اس کے ضامن بنے ہیں، یا ہمیں بندہ دیں یا پھر یہ اس کی جگہ قانون کے جو تقاضے ہیں وہ فلفل کریں. ٹھیک ہے.